نکاح غائب میں توکیل کی صورت کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر لڑکا اور لڑکی الگ الگ ملکوں میں رہتے، مثلا کوئی پاکستان میں ہے یا کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، لڑکی دبئی میں ہے، لڑکا جو ہے کیا نام ہے سعودی عرب میں ہے یا قطر میں یا کسی بھی ملک میں ہے، دونوں الگ الگ ملکوں میں ہے، یا ایک ہی ملک میں ہے جیسے ہندوستان ہے، ہندوستان ہی میں ہے لیکن ہندوستان میں کوئی الگ الگ شہروں کے اندر، کوئی کلکتہ میں ہے، کوئی چنئی میں ہے، کوئی جو ہے دہلی میں ہے، یا جو بھی صورتحال ہے، بہرحال دو الگ الگ ملکوں میں رہتے یا الگ الگ جگہوں میں رہتے ہیں اور وہ آپس میں کسی طریقے سے ان کا نکاح کرنے کا من ہے اور آپس میں وہ لوگ نکاح کرنے کو پسند کرتے ہیں اور نکاح کر لیتے ہیں، تو نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شکل فقہا یہ لکھتے ہیں کہ لڑکا زبانی یا تحریری طور پر کسی کو اپنا وکیل بنا دے، لڑکا اپنا زبانی طور پر یا کیا نام ہے تحریری طور پر کسی بھی شخص کو اپنا وکیل بنا دے کہ وہ لڑکی کو اس کے لیے قبول کر لے۔ جس طریقے سے ہم عدالت کے اندر اپنے وکیل کو پیش کرتے ہیں اور وکیل جو ہماری طرف سے مقدمات لڑتے ہیں، تو ایسے ہی یہ لڑکا اپنا وکیل کسی آدمی کو بنا دے کہ میری طرف سے اس کو نکاح کے اندر قبول کر لے۔ پھر ایک مجلس منعقد کی جائے جس میں لڑکی کا ولی ہو یا وکیل ایجاب کرے اور لڑکے کا وکیل قبول کرے، اور وکیلوں کے ایجاب و قبول پر حاضرین مجلس گواہ رہے، تو اس طرح غائب کا نکاح درست ہو جائے گا۔ یہی صورت فقہا جائز لکھتے ہیں، جیسا کہ آج کل ٹیلی فونک نکاح کے سلسلے میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح یا کیا نام ہے کانفرنس کے ذریعے سے نکاح کرنے کے سلسلے میں عوام کے درمیان مشہور ہے یہ بات کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے انٹرنیٹ وغیرہ پر، تو اس کی صورت یہی ہے، اس طریقے سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ باقی اور جو آج کل جدید آلات کے ذریعے سے نکاح، تو اس کے اندر نکاح کے سلسلے میں تردد ہے، وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ مستفاد کیا گیا فتاوی محمودیہ جو ڈھابل کا نسخہ ہے اس کی 11ویں جلد صفحہ 540 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ علامہ شامی اس کے تحت لکھتے ہیں ینعقد النکاح بالکتاب کما ینعقد بالخطاب وصورته ان یکتب الیہا یخطبها فاذا بلغ الکتاب احضرت الشہود وقراءت علیہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی کتاب النکاح مطلب التزوج ارسال الکتاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اور کراچی کا چھپا ہوا نسخہ فتاوی شامی کا اس کی تیسری جلد صفحہ 12 پر اس کو نقل کیا ہے۔ فتاوی قاضی خان جو فتاوی ہندیہ کے حاشیے پر اس کی پہلی جلد صفحہ 326، مجمع الانہر اس کی پہلی جلد صفحہ 320، اور یہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ البحر الرائق اس کی تیسری جلد صفحہ 148۔ آگے مزید جو ہے اس سلسلے میں بدائع الصنائع کی عبارت ہے ثم النکاح کما ينعقد بهذه الالفاظ بطریق الاسالہ ينعقد بها بطریق النیابہ بالوکالہ والرسالہ وغیرہ کے تحت جو ہے بدائع الصنائع کے اندر اس عبارت کو نقل کیا۔ فصل فی رکن النکاح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ دارالکتب العلمیہ بیروت کا یہ چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی چوتھی جلد صفحہ 126 مسئلہ نمبر 5722 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ آگے مزید فتاوی تاتار خانیہ میں ہے ولو قراءت الکتاب علی الشہود وقالت ان فلانا کتب الی یخطبنی۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی کتاب النکاح الفصل الرابع عشر فی النکاح بالکتاب والرسالہ اس کی چوتھی جلد صفحہ 127 مسئلہ نمبر 5723 کے تحت اس کو نقل کیا گیا ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر ہے اما کتابت غائب عن المجلس فینعقد بہ النکاح بشروط وکیفیت خاصہ۔ یہ الموسوعۃ الفقہیہ جو کویت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 209 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 140 اور 141 پر بھی اس کو نقل کیا گیا، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کو۔